لله وحده والصلاة والسلام على ما تعلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يمكر بك الذين يصدقوك أو يقتلوك أو يخذلونك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الاهوال. اللهم نور قلبي بعلمك واستعمل بقدرتك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا حكمتك. سبحانك لا علم لنا قمری مہینے جس کو ہم اسلامی اور ہجری مہینے کہتے ہیں. اسلامی ہجری کا دوسرا مہینہ محرم کے بعد سفر اس مہینے کو ہمارے ہاں جہالان جاہلوں نے منحوس مہینہ کہا. اللہ کا پیدا کیا ہوا مہینہ ہے, اللہ کے پیدا کیے ہوئے دن ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے. اور یہ غلاظت تقریباً دنیا کے ہر جاہل معاشرے میں پائی جاتی ہے. لیکن اس مہینے میں اسلامی تاریخ کا اتنا اہم واقعہ رونما ہوا جس کے اسلامی تاریخ پر اثرات آج تک ہیں اور تا قیامت رہیں گے. اور وہ اس مہینے میں بعثت نبوی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی 27 تاریخ کو بعضوں نے 13 کو بعضوں نے 19 اور آپ سفر کے مہینے میں آپ نے ہجرت کی. ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی تھی. اس سے قبل اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ وہ ہجرت کریں. اور سورہ نساء میں پورا واقعہ موجود ہے. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. پوری 3-4 آیاتیں جو ہیں وہ ہجرت پر ہیں. ہجرت کو فرض کر دیا گیا تھا اس وقت کے مکہ کے مسلمانوں کو. اس سے مستثنا بوڑھے ضعیف مرد جو چل نہیں سکتے تھے, وہ بوڑھے, خواتین اور معصوم بچے وہ مستثنا تھے. باقی سارے مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا فرض کا درجہ ہے. اور تقریباً سارے مسلمانوں نے ہجرت کی الا ماشاء. یہاں تک کہ صحابہ میں ایک ضعیف بوڑھا صحابی تھا اور اس نے اپنے پوتوں سے کہا کہ میں نے بھی ہجرت کرنی ہے مدینہ کی طرف. پوتوں نے کہا کہ حضرت آپ ہجرت سے مستثنا ہیں, چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اتنا تو کر سکتے ہو کہ چارپائی پہ مجھے باندھ کر اٹھا لو اور میں ہجرت کروں گا.
انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اپنے دادا جی کو چاہتے کو دکھایا باندھا اور ہجرت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ نکلے اور راستے میں اللہ کی طرف سے اس کا ٹائم پورا تھا، انتقال ہو گیا۔ اس کی تعریف بھی قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی اور اس کے لیے اجر العظیمہ کا تنخواہ بھی عطا فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کے موقع پر فوت ہو جائے، موت آ جائے، وہ اللہ کے راستے کا شہید ہے، اس کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے اور وہاں اس کو سکون ہے۔ تو مسلمانوں نے ہجرت کرنی جب شروع کی اور تقریباً سارے مسلمان ہجرت کر چکے ہیں، جناب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی، یہ تین آدمی تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ملا ہجرت کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بھائی اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہے ہجرت کا، آج رات ہم ہجرت کریں گے، جیسے ہی میں آؤں گا تو نکلیں گے۔ اب ہجرت کی بات تو پہلے سے چل رہی تھی اور اس ہجرت کی مدینہ سے پہلے 2 مرتبہ مسلمان ہجرت کر چکے تھے حبشہ کی طرف 6 ہجری میں، لیکن حبشہ کی ہجرت کا سوائے اس کے کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس وقت حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ البتہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جب وہ اس وقت کے بحری جہاز کے کشتی میں سوار ہوئے، راستے میں انتقال ہو گیا اور آقا علیہ السلام کو تسلیم کو اس کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھانا بتایا۔ آج یار لوگ جناب جس کا دل چاہتا ہے ہمارا نماز جنازہ پڑھا، ہمارے احناف نے یہ کہا کہ یہ جنازہ یہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، باقی لوگوں کا جنازہ پیمانہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں ہمارے زیادہ تر سیاسی جنازے ہوتے ہیں، ہم پیمانہ پڑھتے رہتے ہیں، پتہ بھی اس وقت حنفیت کہاں ہے، مسئلہ کہاں ہے، فقہ کہاں ہے، اس چیز کا نام آج تک پڑھو اور نہ پڑھنا چاہیے کہ بعض اہل علم علماء کو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علم ہے۔ تو غائبانہ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا وہ آپ کو جیسے حبشہ کی ہجرت کا اثر نہ ہوا، اس لیے دوبارہ ہجرت کا موقع 13ویں ہجری 13 سال کے بعد، مکی زندگی میں 13 سال گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ مسلمانوں سے کہیں کلمہ پڑھنے والے مرد عورت آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت۔ تو تقریباً سارے مسلمان ہجرت کر چکے اور یہ ہجرت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نسل در نسل ایک شہر میں پیدا ہوا ہو، اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا، یہ سارے کے سارے اس شہر کے باسی ہوں، ان کی جائیدادیں ہوں، زمین ہو، کاروبار ہو، رہنا سہنا ہو، رشتہ داری ہو، اور اچانک انہیں حکم ملے کہ یہ ہجرت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، یہ فرض کا درجہ ہے۔ تو ہجرت کا نام چھوڑ دینا اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر دار الکفر سے نکل کر دار الاسلام یا دار الامن کی طرف ہجرت کرنا ہے، اور اس ہجرت کا بڑا ثواب تھا۔ بہرحال ایک کبیر بحث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہجرت کا حکم مل چکا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی، 2 اونٹنیاں اس ارادے سے خریدی تھی کہ ہجرت کے موقع پر مجھے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کام ہو۔ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہجرت کے ارادے اور نیت سے 2 اونٹنیاں خریدی ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے میری طرف سے ہدیۃً 1 اونٹنی آپ کو ہدیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں اس اونٹنی کی قیمت ادا کروں گا، ہدیۃً نہیں وصول کروں گا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس ارادے اور نیت سے یہ خریدی تھی کہ یہ میں ہدیۃً بغیر پیسوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کروں گا، لیکن مزاج شناس تھے، رفیق سفر صدر اور روزہ کے دوست تھے، اس لیے انہوں نے حجت نہیں کی۔ علماء نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہدیے کا انعام اس لیے اس موقع پہ فرمایا کہ ہجرت ایک بہت بڑی عبادت کا نام ہے۔ بسا اوقات بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ اہل علم پھر بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس عبادت کے حضور میں لگ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انکار فرما کر مفت اونٹنی لینے سے انکار کیا اور اس کی قیمت طے کی اور کہا کہ تمہیں میں اس کی قیمت دوں گا، ہدیہ نہیں تو ہو کیا جائے گا، تاکہ ثواب سے کسی طریقے سے کمی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے جو رکھانے اپنے گھر، اور اسی دن ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، ولید، دیگر جو قبائل کے سردار تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ سارے مسلمان مکہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جا چکے ہیں، اب اس کہانی کا خاتمہ کیا جائے کسی طریقے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیا جائے، ان کو صفحہ حسنی سے ملایا۔ افساروں نے دار الندوہ مکہ المکرمہ میں، جیسے کہ ہمارے یہاں کانفرنس ہال ہوتا ہے یا مشورے کا حال ہوتا ہے، لطیف نام لینے سے میں بغیر ذکر ہوتا ہوں، دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ اب یہ سارے سرداران جب اکٹھے ہوئے کہ مشورہ کیا جائے کہ اس مسئلے کے ساتھ کیسے نمٹا جائے، جب یہ سارے سردار آئے تو ایک بوڑھا بھی آ کر دروازے میں کھڑا ہو، اور وہ بوڑھا کون تھا؟ وہ ابلیس لعین، شیطان لعین تھا۔ مکہ کے سردار پہچانتے تھے کہ یہ آدمی ہمارے مکہ کا رہنے والا نہیں ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے اور کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نجد کا سردار ہوں، اور نجد کا علاقہ یہ آج کا جو ریاض وغیرہ اس علاقے کو کہا ہے، میں وہاں کا سردار ہوں، اور مجھے پتہ چلا تھا کہ تم آج مشورہ کرتے ہو، اگر مجھے بھی اجازت دے دیں میں بھی اگر آ جاؤں، ہو سکتا ہے کہ رائے میں اپنی دے سکوں جو کہ تمہارے کام آ جائے۔ دشمنان اسلام الکفر ملت واحدہ، جب اسلام کی بے حکومتی کی بات آتی ہے وہ پھر نہ اپنی قوم دیکھتے ہیں، نہ قبیلہ دیکھتے ہیں، نہ مذہب دیکھتے ہیں، نہ رسم و رواج دیکھتے ہیں، وہ پھر یکجان بن جاتے ہیں، ملت واحد، یکجاں ہو کر وہ سب جوڑ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ ان کو تو نہ تم ختم کر سکے اور نہ کر سکو گے، لیکن کاش کہ ہم مسلمان بھی تو مسلمان ہو جائیں۔ بیٹھے انہوں نے مشورہ شروع کیا، ایک رائے یہ آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قید کر دیا جائے، کمرے میں بند کر دیا جائے، تاکہ نہ ان سے کسی کا رابطہ ہو، نہ یہ باہر نکل سکے۔ اس بوڑھے لعین نے کہا ایسا اگر تم کرو گے اور تمہارے علم میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے جو یہاں سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں وہ آئیں گے اور اپنی جانوں کی بازی لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا کر لے جائیں گے اور تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری رائے آئی جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ وہ بوڑھا شیطان لائن پھر بولا، کیونکہ تھا ہی شیطان، کہا اگر تم جلا وطن کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کے ساتھ بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے معاملات وہ اتنے اعلیٰ اور ارفع ہیں کہ جس شہر کی طرف تم جلا وطن کرو گے وہاں کے لوگ آپ پہ ایمان لے آئیں گے اور یہ پھر تمہارے لیے خطرہ بن جائے۔ ابو جہل نے تیسری رائے دی، پھر ایسا کرتے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ہم جتنے قریش کے قبیلے ہیں یہاں اور درجنوں قبیلے تھے، ان میں سے طاقتور ہر قبیلے کا ایک جوان منتخب کر دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سارے جوان تلواریں کس کر کھڑے ہو جائیں گے اور یک بارگی حملہ کر کے آپ کا خاتمہ کر دیں گے۔ سب سے پہلے وہی شیطان لعین پورا بولا کہ یہ ہے اصل مسئلہ اور ہر مسئلے کا بھی یہی ہے، لہٰذا یہ ہوا کہ آج رات یہ قصہ ختم کرتے ہیں، آدھی رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یک بارگی تمام قبائل کے جوان حملہ کر کے ختم کر دیں گے اور پھر بنو عبد مناف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے وہ ان سارے قبائل کے ساتھ نہ لڑ سکے گا، نہ ان سے قصاص لے سکے گا، لہٰذا آخری بات دیت پر آئے گی اور ہم سارے مل کر آپ کی دیت بنو عبد مناف کو ادا کر دیں گے اور ہمارا جھگڑا جو قبیلے قبائل کا جو جھگڑا ہوتا ہے کہ اپنے قبیلے کے شخص کا بدلہ ہر صورت میں لینا ہے، وہ قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ خدا کی یہی اصل ہے اور اسی پر عمل کیا جائے۔ اب یہ سارے کے سارے قبائل کے افراد سرداروں سمیت بیت نبی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے باہر رات کو آ کر اکٹھے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام اندر تشریف فرما ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رات کے 12 بجے کے بعد، آدھی رات کے بعد آقا کو حکم ملا کہ نبی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت میں آتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام نے یہ دعا تلقین کی کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آپ پڑھیں گے، جب آپ پڑھیں گے اور نکلیں گے، اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی، مٹی اپنی مٹھی میں لی اور وہ مٹھی کی مٹی پھینکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی آنکھوں میں وہ مٹی پہنچائی، وہ اپنی آنکھیں ملنے رکھ دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گھر سے نکلے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری چادر اوڑھ کر میری چارپائی پر سونا ہے۔ وہ ساری رات اپنی آنکھیں ملتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر پر تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق کو لے کر شمال کی طرف جو راستہ تھا اس کے بجائے جنوب کی طرف آپ نکلے اور 2 میل سفر آپ نے کیا پیدل، اور 3 میل کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے آپ کو اٹھایا اپنے غار ثور پر، تقریباً حرم مکہ سے لے کر وہاں تک 5 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں پہ تار نبوت اور اس کا حق ادا کیا اور اس کا صلہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا۔
آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قید ہو جانا پڑتا ہے. کیا بدبخت ہیں وہ لوگ جو سیدنا ابو بکر صدیق یا کسی بھی صحابی کو متعلق بات بدبخت بے ایمان. اس لیے کہ صحابہ تو معیار ایمان ہے اور ان کی وجہ سے میرے اور آپ تک دین پہنچا, ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ, ہم آپ کو قید کریں اور یخرجوک یا تنابوتن کریں اور یقتلوک یا آپ کو قتل کریں. وَيَمْكُرُونَ, وہ تدبیریں کرتے رہے, مکر کرتے رہے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اللہ کے ہاں تدبیر ہے, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور بہترین تدبیر کرنے والی ذات اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کے سامنے 20 کھڑے تھے افراد, ان میں بوڑھے بھی تھے, جوان بھی تھے, اعلیٰ درجے کے اس وقت کے ہوشیار اور عقل مند آدمی بھی تھے, بہادر بھی تھے. لیکن ایک تو دروازہ گھر کتنا ہے, چھوٹا سا گھر, ایک کمرہ تھا, اور 20 افراد کھڑے ہیں, اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں. آپ کی فتوں کی بھی آہٹ ہے, نکلنے اور حرکت کی بھی آواز ہے, لیکن کسی کو خبر تک نہیں. اس لیے ایمان میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ علی کل شیء قدیر. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, خدا کے سامنے میری تیری کیا تدبیریں چلے گی. اللہ خیر الماکرین, بہترین تدبیر کرنے والا خالق ہی ہے. اس لیے ہم مسلمان اس غلط فہمی میں آج بھی مبتلا ہیں, اور آج ہم پر جو عذاب آیا ہوا ہے خاص کر ملت اسلامیہ پاکستان میں, اللہ تبارک ہماری نسلوں میں عذاب دے. یہ میری اور آپ کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے, ظلم اور زیادتی کی وجہ سے. اس حال میں بھی کہ جن بستیوں میں, شہروں میں فٹوں کے حساب سے 6 فٹ, 8 فٹ, 10 فٹ, 4 فٹ پانی کھڑا ہے, ہم ہی میں سے کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان اور غریبوں کے گھروں کو لوٹ رہے ہیں, خاص کر سندھ اور بلوچستان میں بھی واقع, جو بیچارے پانی کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کو نہ تو کافر ہم کہہ سکتے ہیں, کافروں میں بھی انسانیت ہے, غیر مسلموں میں بھی انسانیت ہے, اور اچھے لوگ ہیں. تب کا اللہ نے نہیں کیا کیونکہ وہ سقل کو سوال نہیں کرتے, انانیت میں لوٹ مار کر ہو. پھر اس حال میں بہت سارے مسلمان اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اظہار یکجہتی کے لیے ہر آدمی کی رسائی نہیں ہے مستحقین تک امداد پہنچائے. 2 نمبریے لوگ کھڑے ہو کر سلام سلام کی گاڑوں کا حالت کرتے ہیں, کسی طریقے سے ان کو کھاتے ہیں. جہاں تک کل مغرب کی نماز ایک مسجد میں پڑھی, سلام پھیرا تو امام صاحب مچھلی کا بل لے کر بیٹھے, 60-65 ہزار روپے مسجد کے ملے. غریب محلہ ہے, سارا محلہ چوڑا کرے پورا پھر بھی نہیں ہوگا. وہاں میں ایک آدمی اس کو بل پکڑایا کہ یار اس کی لڑکیوں کی گڑبڑ تو نہیں ہے. افسوس ہی ہوا, اور یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے لکھنے والے رپورٹر ایجنسیوں کے, خدا کا واسطہ یہ باتیں پہنچائیں آگے. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. بجلی کی قیمت 22,000 اور اس پہ ٹیکسز لگائے ہیں 28,000. اوپر سے ہر وزیر خزانہ ہمیں یہ مجدہ اور خوشخبری سناتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتے. پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے, پیرا فارم ٹیکس دیتے, روڈ کا ٹیکس مجھ سے نہیں لے رہا, بجلی کا ٹیکس نہیں لے رہا, ہنڈا اور بدماشی کا ٹیکس لے رہا ہے. جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے, پٹرول سے اگر بجلی بنتی ہے اس کی قیمت بھی تو مجھ سے لے رہا ہے.
17% ٹیکس بھی مجھ سے لے رہا ہے، اس کے اوپر شراب کا ٹیکس بھی مجھ سے لے رہا ہے، اس کے اوپر غنڈہ گردی کا ٹیکس بھی مجھ سے لے رہا ہے۔ میں نے اگر 1000 روپے کی بجلی چلائی ہے اور اس کے عوض میں تجھے 5000 روپے ادا کرتا ہوں۔ اوپر سے پھر کلمہ پڑھنے والے حاجی صاحب، عمرے پہ جانے والے، اللہ ہدایت دے، منافقت پہ سین نہیں ہوتے ہم، اللہ معاف فرمائے، ہمارے اندر منافقت ہے۔ اوپر سے تو مسئلہ خراب ہوتا ہی ہوتا ہے، نیچے سے ہم خراب ہیں۔ اس بیت میں کہ آدمی نے کہا کہ پتہ نہیں اسلام آباد میں کسی جگہ جہاں وہ 300 یونٹ کا پتہ نہیں کیا چیز معاف کیا ہے، وہاں تو وہ جو جگہ والا ٹیکسین ہے یا وہ اس بدبخت سارے ملکوں کو کہتی ہے، تو نہ ان کی لیڈر کی ہے نہ ان کو ووٹ کیا ہے، اور ان غریبوں پر جن کو معاف کیا تھا حکومت کی طرف سے، ان پر اس نے اپنی جیب گرم کرنے کے لیے نام کر سکا کہ آؤ میرے سے رابطہ کرو، اور وہ حرام کے سے طے کر رہا ہے کہ آپ نے میرے کو 10,000 روپئے بجے دے دیں کہ جب میں معاف کر دوں۔ ہم یہاں سے کما وہ بدبخت کتنے کمائے گا غریبوں سے، جن کا حق یہ ظالم کا بچہ کھا رہا ہے۔ یہاں پر تو نہ وزیر اعظم ہے نہ کوئی دوسرا وزیر داخلہ کھا رہا ہے، ایک کلرک کھا رہا ہے، اور وہ کلرک ہمارے اندر بیٹھا ہوتا ہے، ہم یہی میں سے ہوتا ہے، اس کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، لیکن اس کی حرکتیں شیطان سے بھی بدتر ہے۔ یعنی یہ حرکت کافر نہیں کرتے یار، جو حرکتیں ہم لوگوں نے شروع کر دی، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں عذاب آ گیا، ہم پر عذاب نہیں آئے گا تو کس پر آئے گا؟ اس لیے تم جو تدبیریں کرتی ہو، مکر کرتی ہو دنیا جوڑنے کے لیے، اللہ سے کوئی چیز نہ ہم چھپا سکتے ہیں نہ مخفی ہے، وہ ہمارے سارے راز میں اچھا رکھتا ہے، اور ہماری پیدائش کے ساتھ اللہ پاک نے لوگ رکھنے والے ہم پر مقرر کر دیے، اور یہ ایسے چوکیدار ہیں کہ نہ بجلی کے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ سردی کا فرق پڑتا ہے، نہ گرمی کا فرق پڑتا ہے، نہ بھوک پیاس کا، نہ لڑائی جھگڑے اور نہ فساد میں، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے کاندھوں پہ وہ ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہیں۔ بات ہجرت کی تھی میرے بھائیوں، وقت کی قلت ہے، اس ہجرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ہجرت کریں، اور ہم کون سی ہجرت کریں؟ گندگی سے ہجرت کریں، گناہوں سے ہجرت کریں، اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ دیں، اس کا نام ہجرت ہے، خدا کا واسطہ ہے، جہاد کریں اپنے نفس کے ساتھ۔ یار اگر اس موقع پر میں کسی کی دادرسی نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، تو ایک تو کسی کا دیا ہوا میں اس کو ہڑپ نہ کروں، اور کسی کا حق میں نہ چھینوں، وہ بجلی کے بل کی صورت میں ہو، وہ گیس کے بل کی صورت میں ہو، جب وہ روڈوں کا مسئلہ ہو، وہ پانی کا مسئلہ ہو، میں درندہ نہ بنوں۔ کافر تو اس کو میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ کافروں میں تو یہ حرکت ہے نہیں ہے، درندہ، اور خلیص ترین درندے، کیونکہ ایک درندہ دوسرے کو برداشت نہ کرے۔ کتوں سے بھی بدتر حالت ہم انسانوں کے بنی آدم کی بن چکے، اس لیے ہماری یہ بدعمالیاں ہیں۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون، رب یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن تم خود ہو ظالم جو اپنے آپ پر شروع کر رہے ہو۔ ہم ہی میں سے ظالم ہیں، جب تک اجتماعی توبہ نہیں کریں گے، ذمہ داران بڑوں کو گالی دینے سے پہلے چھوٹے ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک میرا تیرا معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارے حالات نہیں سوچیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔